بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب روئے زمین پر انسانی زندگی ابتدائی حالت میں تھی اور حضرت حوا کے بطن سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے تھے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری دفعہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ حابیل اور قابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ جب یہ جوان ہوئے تو دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح غازہ کے ساتھ جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا، تو قابیل اس بات پہ رضامند نہیں ہوا کیونکہ اکلیمہ غازہ کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت تھیں جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لہٰذا تم یہ بات مان لو، اکلیمہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس لیے وہ تمہاری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ مگر قابیل اپنی بات پہ اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہو گئی وہی اکلیمہ سے نکاح کرے گا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی علامت یہ تھی کہ لوگ اپنی قربانیاں پہاڑ پہ رکھ دیتے تھے اور آسمان سے آگ آ کر انہیں کھا جاتی تھی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل جانور پالتا تھا، چنانچہ قابیل نے گندم کی بالیاں اور حابیل نے ایک خوبصورت موٹا تازہ مینڈھا قربانی کے لیے ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا الہی ہماری قربانی کو قبول فرما۔ آسمان سے آگ آئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، جس سے قابیل کے دل میں حابیل کے لیے غصہ، حسد اور بغض پیدا ہو گیا اور وہ حابیل سے جلنے لگا اور وہ حابیل سے یہ کہتا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا کیونکہ تیری قربانی مقبول ہو گئی ہے۔ حابیل نے قابیل سے کہا، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول فرماتا ہے، اگر تو میرے قتل کے لیے مجھ پہ ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ قربانی دے کے دونوں بھائی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے قابیل، تیری بہن اکلیمہ اب حابیل پہ حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ قابیل اب مایوس ہو چکا تھا کہ اس کا نکاح اکلیمہ سے نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ حابیل کو مارنے کی تدبیریں سوچنے لگا۔ اس دوران حضرت آدم علیہ السلام جب مکہ چلے گئے تو ایک دن قابیل نے دیکھا کہ حابیل سو رہا ہے، تو وہ سوچنے لگا کہ اسے کس طرح سے ماروں، کیونکہ اس زمانے میں کسی نے کسی کو مارا نہیں تھا۔ لہٰذا جب شیطان نے یہ دیکھا کہ اسے قتل کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو اس نے ایک جانور پکڑا اور اس کے سر پہ ایک پتھر رکھ کر دوسرا پتھر زور سے اس کے سر پہ دے مارا، جس سے وہ جانور اسی وقت مر گیا۔ یہ ترکیب دیکھ کر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کے ساتھ بھی یہی کیا اور زمین سے ایک پتھر اٹھا کر حابیل کے سر پہ دے مارا اور اپنے ہی بے گناہ بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل یہ سوچ کر بے حد پریشان ہوا کہ اب اس کی لاش کا کیا کرے۔ یہ روئے زمین پہ کسی انسان کا پہلا قتل تھا کیونکہ اس سے پہلے کوئی بھی آدمی مارا نہیں گیا تھا، اس لیے قابیل حیران و پریشان تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کروں۔ چنانچہ وہ کئی روز تک بھائی کی لاش کو اپنے پیٹ پر لاد کر پھرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک بندے کی لاش کی بے رحمتی منظور نہ تھی، چنانچہ اس جگہ پر دو کوے آئے اور وہاں آ کے آپس میں لڑے اور ایک دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین میں گڑھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ کوے کو دیکھ کے قابیل اپنے اوپر ملامت کرنے لگا کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اتنا بھی نہ کر سکا۔ اس طرح قابیل کو معلوم ہوا کہ حابیل کی لاش کو زمین میں گڑھا کھود کے دفنا دینا چاہیے، چنانچہ اس نے ایک گڑھا کھود کر اس میں اپنے بھائی حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ سے واپس آئے اور حابیل کو نہ پایا تو اس کو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ کچھ لوگوں نے جواب دیا کہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ ان دنوں کہاں چلا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے صدمے میں کھانا پینا سونا سب کچھ ترک کر دیا اور شب و روز حابیل کے غم میں رہنے لگے۔ ایک روز آپ نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ حابیل الغیاث الغیاث اے پدر پکار رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے چونک کر اٹھے اور زاروں قطار رونے لگے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو حابیل کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے قبر کھود کے دیکھا کہ حابیل کا مغز نکلا ہوا ہے اور وہ خون سے آلودہ ہو رہا ہے۔ یہ حالت دیکھ کے آپ دونوں بہت روئے اور حابیل کی لاش کو ایک تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لا کے دفن کر دیا۔ اس وقت آپ کے پاس 120 بیٹے تھے جن میں سوائے حابیل کے کوئی بھی مرا نہیں تھا۔ روایت ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تھے تو 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا۔ قابیل جو بہت خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا
اور یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کے کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی پوجا کرنا شروع کر دے۔ چنانچہ قابیل پہلا شخص تھا جس نے آگ کی پرستش شروع کی، اور زمین پہ یہ پہلا شخص تھا جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پہ ناحق خون بہایا۔ یہ وہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ زمین پہ قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا، اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ گناہ قابیل پر بھی ہوگا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو پتھر مار کر مار ڈالا، اور بدبخت آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھوں ہی مارا گیا۔ ماخوذ تفسیر ابن کثیر جلد دوم، روح البیان جلد دوم، صفحہ نمبر 183۔ کسی بے گناہ کو قتل کرنا خون ناحق بہت بڑا جرم ہے۔ قابیل نے غصہ، حسد اور بغض میں گرفتار ہو کے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد، غصہ اور بغض انسان کے لیے بہت بری اور خطرناک قلبی بیماریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کو بلا وجہ مار ڈالے جبکہ اس نے نہ کسی کو قتل کیا ہو نہ زمین میں فساد پھیلایا ہو، تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی بے قصور شخص کے قتل سے باز رہا گویا اس نے تمام لوگوں کو زندگی دی۔ سورہ مائدہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو غصہ، حسد، بغض اور تکبر جیسی بیماریوں سے محفوظ رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز مت بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق بھی۔ اللہ حافظ۔